أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے جو ہم نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کو جاننے کا سفر شروع کیا ہے، اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سلسلے میں ابھی جو تلاوت ایک آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ افتطمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ مان لیں گے، لاکم تمہارے لیے، وا اور قد بے شک کانا تھا، فریقم ایک فریق، منہم ان سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ کا، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعدی اس کے بعد، ماں جو عقلہ انہوں نے سمجھ لیا، وا اور ہم وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ لالچ ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے تھے۔ ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے، مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ وہ یہودی جو انکار کر رہے ہیں وہ کسی دلیل، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی صفات کا ذکر اور کمالات کے بیان سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ صاف ہو کر روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہاڑ پر جا کر سجدے میں گر پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا، اور جب یہ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا، تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی تھی۔ یہ ان کے تحریف کرنے والے اور چھپانے والے کوئی اور نہیں تھے، ان کے اپنے علماء کرام تھے۔ یہودیوں کے جو علماء تھے ان کے یہ کام تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ان کی کتاب میں تھے۔ ان سب میں انہوں نے تعویلیں کر کے اس کو اصل مطلب سے دور کر دیا تھا۔ اس طرح سے حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق کو باطل، باطل کو حق کر دیا تھا، اور رشوتیں لینے اور غلط مسائل بتانے کی عادت ڈال لی تھی اپنے آپ کو۔ ہاں، کبھی کبھی جب رشوت ملنے کا امکان نہ ہوتا، ریاست جانے کا بھی خوف نہ ہوتا، تو مریدوں سے الگ ہوتے تو حق بات بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں سے ملتے تو کہہ دیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سچے ہیں، یہ برحق رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کر کہتے، کیوں عرب سے یہ باتیں کہتے ہو؟ پھر تو یہ تم پر چھا جائیں گے، یعنی تم پر حاوی آ جائیں گے، اور اللہ کے ہاں بھی تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے وقوفوں کو کیا اتنا علم نہیں
کہ ہم تو پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو چھپ کے یہ چالیں چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ ادھر بات اور کرتے ہیں ادھر اور کرتے ہیں، تو شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ نہیں پتہ. حالانکہ یہ ان کی بھول تھی. اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ بھی کہا تھا کہ ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دین کے ایک حصہ میں ایمان لاؤ، پھر دوسرے حصے میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں. استغفر اللہ من ذالک. یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے گروہ کو بڑھانا چاہتے تھے، یعنی اپنے گروہ میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ چالاکی نہ چلی. یہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا، اور جب یہ یہاں ہوتے تو اپنا ایمان ظاہر کرتے، اسلام ظاہر کرتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان سے پوچھتے کہ کیا تمہاری کتاب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت وغیرہ نہیں؟ تو وہ اقرار کرتے. کہ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹتے اور کہتے اپنی زبان ان سے کہہ کر کیوں ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے ہو؟ یعنی اپنی زبان سے تم اقرار کرتے ہو کہ ان کے نبی برحق ہیں، سچے ہیں، اور انہیں ان کی جو تعریفیں ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کی جو شکل و شباہت ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے تورات میں. یہ چیزیں بتا کر تم اپنے ہاتھوں ہتھیار اپنا مسلمانوں کو کیوں دیتے ہو؟ یہ ان کے علماء کرام اپنے عوام کو کہتے تھے اور انہیں اس بات سے ڈانٹتے تھے، منع کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، دباتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے، جبکہ حق نے ظاہر ہونا تھا اور ہوا ہے اور ہوتا رہے گا. قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی قانون ہے. تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.